عید میلاد النبی کے جلوس کا بڑا ہی دلچسپ پس منظر ہے اور ہم اس اکثر کو نہیں پتا کہ پہلی دفعہ عید میلاد النبی کا جلوس کب اور کہاں منعقد ہوا۔ تو یہ بات ہے 1890 کے عشرے کی۔ اس وقت راولپنڈی میں مسلمانوں کی تعداد کافی کم تھی، یہاں اکثریت سکھوں اور ہندوؤں کی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ان کی ایک جامع مسجد ہونی چاہیے، تو انہوں نے مہم چلائی اور مہم کے نتیجے میں اگر آپ راولپنڈی آئے ہوں یا راولپنڈی میں رہتے ہوں تو آپ کو علم ہوگا کہ راجہ بازار کو جانے والے بہت سے راستوں میں سے ایک ہے جامع مسجد روڈ۔ وہاں پر انہیں ایک پلاٹ ملا اور وہ پلاٹ ڈلوان سا تھا، تالاب سا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں نے مل کر مٹی سے اس کو بھر دیا۔ اب سکھوں کو معلوم ہوا کہ یہاں پر مسلمان ایک جامع مسجد بنانے لگے، تو انہوں نے رابطہ کیا اور مسلمانوں کو خبردار کیا کہ یہاں پر مسجد نہ بنائیں، اگر مسجد بنائیں گے تو ہمارے قریب ہی گردوارہ ہے تو مسائل ہوں گے۔ خیر مسلمانوں نے طے کر لیا تھا کہ بھئی ہم تو یہ بنائیں گے مسجد، تو اب مسئلہ ہو گیا۔ انہوں نے پھر پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے، وہ اس وقت یہاں پر ایک بڑے مذہبی رہنما تھے اور بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے، ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کروائیں۔ وہ تشریف لائے، انہوں نے مذاکرات کروائے اور سکھوں کو یہ باور کروایا کہ دیکھیں جی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مسجد بنانے دیں۔ وہ مان گئے اور جناب مسجد بننا شروع ہوگی۔ 1901 یا 1906 میں مسجد مکمل ہوئی۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ بادشاہ ایوب خان جو کہ معزول بادشاہ تھے افغانستان کے، وہ بھی یہیں قریب رہتے تھے، انہوں نے بھی اس مسجد کو بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس مسجد کا افتتاح کیا۔ سکون کے ساتھ وقت گزرتا گیا، سکھوں اور مسلمانوں میں کوئی تنازع نہیں ہوا، بلکہ سکھوں کا ایک جلوس گزرتا تھا گرو ارجن سنگھ کا، اسی راستے سے ہوتا ہوا باغ سرداراں کی طرف۔ باغ سرداراں راولپنڈی میں بڑی مشہور جگہ ہے اور اس کو باغ سرداراں بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سرداروں کا باغ تھا، اور وہاں پر ایک گردوارہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ جلوس سیدھا اس گردوارے کی طرف جاتا، تو مسلمان اسی جامع مسجد روڈ کے اوپر جو ہے سبیلیں لگایا کرتے تھے اور راستے میں سکھوں کو جو ہے ان کی آؤ بھگت کیا کرتے تھے۔ اب بڑے اچھے طریقے سے وقت گزر رہا تھا کہ 1926 میں سردار موہن سنگھ جو اس وقت راولپنڈی کی میونسپلٹی کے چیئرمین تھے، ان کا ایک پلاٹ تھا مسجد کے بالکل پاس، انہوں نے وہاں پر سینما تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں نے کہا جی بالکل 7 پلاٹ ہے مسجد کے، آپ یہاں پر سینما نہ بنائیں، لیکن وہ بھی بضد تھے کہ میں تو بناؤں گا۔ اب مسلمانوں نے کیس کیا اور مسلمان کیس ہار گئے۔ اب مسلمانوں کو اور غصہ آیا، اب وہ کہیں کہ کیسے اڑپ پھنس کی جائے، تو انہوں نے یہ طے کیا اور مسلمانوں نے سکھوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ گرو ارجن سنگھ کا جو یہاں سے جلوس نکلتا ہے، اب جب وہ یہاں سے جائے گا تو مسجد کے سامنے آپ نے بینڈ باجا نہیں بجانا۔ اب سکھوں کا بھی دماغ گرم تھا، وہ کہتے ایسی کی تیسی، ہر سال ہم یہاں سے گزرتے ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو اس سال بھی ہم اسی طرح ہی گزریں گے۔ اب مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ تو نہیں مان رہے، تو انہوں نے لاٹھیاں شاٹھیاں اور کلاڑیاں اکٹھی کر لیں۔ سکھوں کو بھی علم ہوا کہ مسلمان تو کسی لڑائی کے موڈ میں ہیں، تو وہ جو 2-3 ہزار اس جلوس میں ہوتے تھے، اس سال وہ 15,000 ہو کر اس جلوس میں آئے۔ اب جب وہ مسجد کے سامنے سے گزرے اور وہ باز نہیں آئے تو مسلمانوں نے پتھراؤ کیا، انہوں نے جوابی وار کیا اور بوال ہو گیا، اور اس کے بعد ایسا فتنہ پھیلا کہ مسلمانوں نے کوئی 250 دکانیں سکھوں کی جلا دی اور گھروں کو آگ لگا دی، کئی لوگ قتل ہوئے، فائرنگ ہوئی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح وہ معاملات جو ہے وہ ان ٹھنڈ پڑی، تو کچھ دن گزرے تو ڈپٹی کمشنر جو تھے اس وقت ایک انگریز تھے راولپنڈی کے، انہوں نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور سکھوں کو بھی بلایا۔ اب انہیں بھی پتا تھا کہ اگلے سال پھر یہاں پر جو ہے تماشا ہو سکتا ہے، تو جب معاملہ سارٹ نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک مشورہ دیا، سکھوں نے تو نکالنا ہی ہے تو آپ بھی کوئی جلوس نکال لیں۔ اب مسلمانوں نے سوچا کہ ہم جلوس کاہے کو نکالیں، نہ دینی تعلیمات ایسی ہیں، نہ کوئی روایات ہیں، عیدیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی نماز پڑھ کے گھروں کو چل دیتے ہیں، ورنہ قربانی کر لیتے ہیں۔ اب جلوس کی تو کوئی صورت سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو بہرحال ان کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس وقت 12 ربیع الاول کے دن کو 12 وفات کا دن کہا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ متفق علیہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم اس دن جلوس نکالیں گے، اور پھر وہ کچھ جلوس نکلا۔ اس وقت راولپنڈی میں صرف 1 لاکھ لوگ رہتے تھے، اور اس سال جو جلوس نکلا وہ 15 لاکھ مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ یعنی اندازہ لگائیں
کہ کہاں کہاں سے لوگ اس جلوس میں آئے، اور پھر اگلے سال وہ پورے پنجاب میں ہوا، اور اس سے اگلے سال پورے ہندوستان میں وہ جلوس نکلا، اور اس کے بعد وہ آج تک نکلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس جلوس کا پس منظر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے نہیں علم کہ کب اور کیسے یہ 12 وفات کا دن پھر 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی میں کنورٹ ہو گیا۔ بہرحال یہ پس منظر ہے عید میلاد النبی کے جلوس کا، اور سچی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی تہوار کے پس منظر کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے دل کے بہت سے بوجھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس پس منظر کو جان کر آپ کو مزہ تو آیا ہوگا، کمنٹس میں اپنا تبصرہ ضرور کیجیے گا۔